الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین من اقامہا فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کر دیا، اور جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کا بھی انہدام کر دیا۔ یہ جامع اور بلیغ حدیث جس کا درس جاری ہے، اس حدیث کے تحت یہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ نماز دین کی بنیاد اور ستون ہے۔ دین سارا کا سارا اس نماز کے اوپر قائم ہے۔ دین کیا ہے یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ نظام زندگی کا نام دین ہے، اور اس نظام زندگی کو قائم کرنا ہو تو اس کے لیے نماز شرط ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے فوجی نظام کے اندر، سپاہ اور سالاری کے نظام کے اندر پریڈ ہے، اسمبلی ہے، جس کے اندر ہر کس و ناقص کو جمع ہو کے اسمبلی میں اکٹھا ہو کے پریڈ کرنا ہوتی ہے، وہ ضروری ورزشیں، وہ ضروری جو کاشنز لینے ہوتے ہیں، اور جس میں ایک کمانڈر کمانڈ کرتا ہے اور اس کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک بول پہ ہاتھ پاؤں ہلانے، اوپر نیچے ہونے کی پابندی ہوتی ہے۔ اور تصور نہیں کر سکتے آپ کہ ایک سپاہی ہو اور بغیر اس بنیادی کورس کو کیے وہ سپاہ کا حصہ بن جائے، فوج کا حصہ بن جائے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ ٹریننگ لے لے، بنیادی ورزشیں کر لے، سیکھ لے اور گھر میں آ کر بیٹھ جائے، بلکہ فوج اس کا تعاقب کرتی ہے کہ یہ ہمارا رنگ روٹ جس کو ہم نے ٹریننگ دی ہے، پہلی اس کی ساری چربی پگھلا کے نئی چربی میدان جنگ والی، مشقت والی، عزیمت والی اس پر چڑھائی ہے، تو اس رنگ روٹ کو بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ میدان عمل کے لیے اس کو آ جانا چاہیے، گھر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو دونوں جانب سے احتیاطیں برتی جاتی ہیں، صرف ورزش بھی کافی نہیں، اور صرف بغیر ورزش کے ڈیوٹی بھی صحیح ادا نہیں ہوتی۔ نماز کا اس سے بھی بڑھ کر مقام ہے، اس کے اندر روحانیت ہے، حب الہی ہے، حب رسول ہے، وفاداری کا عہد ہے، اور خاص اعمال ہیں جو ایک امام، ایک لیڈر، ایک رہنما، ایک کمانڈر کی اشاروں پہ کیے جاتے ہیں۔ یہ پورا ڈسپلن سکھانے والی عبادت ہے نماز۔ ہم اسی سلسلے میں کہ نماز کس طرح سیاست سکھاتی ہے، کس طرح ترتیب سکھاتی ہے، کیا مینجمنٹ دیتی ہے، کس طرح جو ہے نا وہ افراد کو آپس میں جوڑ کے باہمی ربط و ضبط و تعلق پر آمادہ اور مرتب اور مہذب کرتی ہے، یہ نماز بہت اہم عبادت ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے اذان کا مفہوم، اور پہنچے کہ ہم 4 بار اللہ اکبر کہتے ہیں، 2 بار شہادت دیتے ہیں اللہ کی الوہیت کی، اس کی حاکمیت کی، اس کی معبودیت کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، سیادت، رہنمائی اور رسالت کی اور نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، کہ جب ہمارا یہ منشور ہے، ہمارا یہ اعلان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اطاعت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی احترام اور پوجا پاٹ کے لائق نہیں، کوئی حکمرانی اور شہنشاہی کے لائق نہیں ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر و رہنما ہیں اور ہمارے اسوہ حسنہ ہیں، تو آؤ نماز کی طرف آ جاؤ
اور یہاں آ کے کچھ تربیت لے لو، کچھ اللہ کا کلام تازہ سن لو، اور کچھ نظم و ضبط اور ڈسپلن کی چیزیں سیکھ لو۔ حی علی الصلاح، نماز کی طرف آ جاؤ۔ گویا یہ 5 وقت اذان، یہ نماز کی طرف بلاوا، یہ بہت ضروری ہے، اور اتنا ضروری ہے کہ اگر آپ صحرا میں ہیں، چرواہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں اور نماز کا وقت آ گیا ہے، آپ ٹیلے پہ کھڑے ہو کے یہ صدا بلند کریں گے، یہ اذان کہیں گے، اور ایسے چرواہے کے لیے بڑی خوشخبری ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو شاباش دی ہے، اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کی ہے، اور اس کی بلندی درجات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس لیے یہ اذان بڑی اہم ہے، جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف۔ کوئی جو عبادت اللہ تعالیٰ کو خفیہ طریقے سے، ریاکاری سے پاک مطلوب و مقصود ہے، لیکن اسی عبادت میں سے ایک حصہ ایسا ہے کہ جو اللہ چاہتے ہیں کہ آپ منظم ہو کے مل کے اعلانیہ ادا کریں۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، کیونکہ یہ کامیابی کی کلید ہے نماز۔ آپ کو یہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے، اس لیے فلاح کا یہی راستہ ہے۔ اس راستے کو اپنائے بغیر کوئی فلاحی کام نہیں ہو سکتا، کوئی رفاہی کام پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی سماجی خدمت اپنا حق ادا نہیں کر سکتی، کوئی خدمت خلق وہ اپنی روحانیت نہیں دکھا سکتی اور اپنی افادیت نہیں بتا سکتی۔ اگر اس کا فائدہ حاصل کرنا ہے اور خدمت خلق کا، انسانیت کی، دکھی انسانیت کے کام آنے کا اگر یہ عمل کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے واحد راستہ ہے کہ آپ نماز میں حاضر ہوں۔ بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے کام آ رہے ہیں، ہم بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی صحت ٹھیک کر رہے ہیں، ہم مشکل میں کام آ رہے ہیں۔ تو آپ کیسے ان اعمال کو برابر کر سکتے ہیں، فروٹفل بنا سکتے ہیں، مفید بنا سکتے ہیں، اگر آپ نماز کی طرف نہیں آتے؟ اس لیے آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ یہ نماز کس طرح آپ اور میرے اندر روحانیت پیدا کرتی ہے اور حقیقی خدمت پر برانگیختہ کرتی اور ابھارتی ہے۔ تو میں انہی کلمات کے ساتھ اس درس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ آج 2 کلمے ہم نے سیکھے: حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح اور کامیابی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس صلاۃ اور فلاح کے راستے پر چلائے اور اس کی حقیقی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔